بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانحہ مشرقی پاکستان کے چند ماہ بعد تک ملک میں مارشل لا نافذ رہا۔ بھٹو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور دستور ساز اسمبلی کے سربراہ تھے۔ پاکستان کے 90,000 فوجی اور مغربی پاکستان کا 13,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ بھارت کے قبضے میں تھا۔ انہی معاملات کے حل کے لیے 1972 میں بھٹو نے بھارت سے شملہ معاہدہ کیا۔ انہوں نے مذاکرات کے ذریعے بھارت سے 13,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ واپس لے لیا۔ اب مسئلہ تھا 90,000 جنگی قیدیوں کی واپسی کا۔ بھٹو نے چین کے ذریعے اقوام متحدہ میں بنگلہ دیش کا راستہ روکا۔ انہوں نے بھارت سے مذاکرات کیے کہ اگر انڈیا پاکستانی قیدی رہا کر دے تو چین اقوام متحدہ میں بنگلہ دیش کا راستہ نہیں روکے گا۔ یہ دباؤ کام کر گیا اور پاکستان کے 90,000 قیدی رہا ہوئے اور وطن واپس آ گئے۔ 71 کی جنگ میں امریکہ نے پاکستان کی کوئی مدد نہیں کی، اسی لیے پاکستان نے امریکہ سے سیٹو اور سینٹو کے معاہدے توڑ دیے۔ لیکن پاکستان کو طاقتور عالمی اتحادی تو چاہیے تھے، اس لیے بھٹو نے اسلامی ممالک کا اتحاد بنانا شروع کیا۔ 1974 میں لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی۔ اسی برس پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا اور دونوں ممالک کے تعلقات کا ایک نیا آغاز ہوا۔ بھٹو کی سب سے بڑی کامیابی پاکستان کا متفقہ آئین تیار کرنا تھا۔ اس آئین میں وزیر اعظم کے اختیارات بڑھا دیے گئے اور بھٹو نئے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ بھٹو دور کا ایک اور اہم واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے ایوب دور اور اس سے پہلے لگنے والی صنعتوں اور اداروں کو سرکاری تحویل میں لے لیا، جس کا عملی نتیجہ اچھا نہیں رہا اور صنعتیں تباہ ہونے لگی۔ صنعتیں بہتر کرنے کے لیے بھٹو نے روس سے تعلقات بہتر بنائے اور مدد طلب کی۔ پاکستان اسٹیل ملز بھی بھٹو دور میں بنائی گئی، جبکہ ایوب دور میں شروع ہونے والا تربیلا ڈیم بھی اسی دور میں مکمل ہوا۔ آئین کی تیاری کے بعد بھٹو کا دوسرا سب سے بڑا کارنامہ ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھنا تھا۔ ان کا نعرہ گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے عوام میں بہت مقبول ہوا۔ تاہم اسلامی ممالک کا بلاک بنانے کی کوششیں اور ایٹمی پروگرام کی وجہ سے امریکہ بھٹو کے خلاف سرگرم ہو گیا۔ امریکی وزیر خارجہ ہینری کسنجر نے بھٹو کو نشان عبرت بنانے کی دھمکی دے ڈالی۔ اپنے دور اقتدار کے آخری سال بھٹو سے ایک تاریخی غلطی ہوئی۔ عام انتخابات 1978 میں ہونے تھے، لیکن بھٹو کو اس کے مشیروں نے بتایا کہ اگر وہ 1 سال پہلے انتخابات کروا دیں تو ان کی جیت یقینی ہے، اس طرح وہ مزید 5 سال حکومت کر سکیں گے۔ بھٹو کے مقابلے میں اپوزیشن کا مشترکہ اتحاد PNA میدان میں آ گیا۔ بھٹو نے واضح طور پر میدان مار لیا اور 155 نشستیں جیت لیں۔ اپوزیشن کے ہاتھ صرف 36 نشستیں آئیں۔ پیپلز پارٹی جیت تو گئی، لیکن انتخابات پر دھاندلی کا الزام لگ گیا۔ PNA دھاندلی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئی۔ یہ سیاسی تحریک دیکھتے ہی دیکھتے مذہبی رنگ میں رنگ گئی، اور وہ تحریک جو دھاندلی کے خلاف شروع ہوئی تھی تحریک نظام مصطفیٰ میں بدل گئی۔ اس تحریک کے نتیجے میں نظام مصطفیٰ تو نہ آیا، لیکن ضیاء الحق آ گیا۔ بھٹو ضیاء الحق پر بہت اعتبار کرتے تھے، بالکل اسی طرح جیسے ایوب بھٹو پر اور سکندر مرزا ایوب خان پر اعتبار کرتے تھے۔ تاریخ کا ستم دیکھیے کہ ضیاء نے بھٹو کو، بھٹو نے ایوب کو اور ایوب نے سکندر مرزا کو دھوکہ دیا۔ سچ ہے، طاقت کے کھیل میں اخلاقیات نام کا کوئی ہتھیار نہیں ہوتا۔ مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں، صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے ہیں۔
البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا. اس کے بعض حصوں پر عمل درآمد روک لیا گیا ہے. ضیاء نے مارشل لا نافذ کرتے ہوئے بھٹو کو گرفتار کر لیا. بھٹو کو رضا قصوری کے قتل کے بہت کمزور مقدمے میں سزائے موت سنا دی گئی. رضا قصوری مشرف کے قریبی ساتھی احمد رضا قصوری کے والد تھے. 4 اپریل 1979 کو بھٹو کو راول پنڈی ڈسٹرکٹ جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا. ظلم کی انتہا یہ تھی کہ پھانسی سے قبل آخری ملاقات میں بیٹی کو باپ کے گلے بھی نہیں لگنے دیا گیا، اور پھانسی کے بعد کسی رشتہ دار کو آخری دیدار تک نہیں کرنے دیا گیا. لیکن آج حال یہ ہے کہ بھٹو کی عدالتی موت کو عدالتی قتل سمجھا جاتا ہے. وہ روس جو بھٹو کے دور میں پاکستان کا دوست بننے جا رہا تھا، اچانک دشمن کیسے بن گیا؟ پاکستان میں منشیات اور دہشت گردی کا ناسور کیسے پیدا ہوا؟ نواز شریف اور بے نظیر پاکستانی سیاست میں کیسے داخل ہوئے؟ پاکستان کی کہانی جاری ہے.